قرآن مجید اللہ رب العزت کی لاریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ بچوں دھیان آپ بھی میری طرف رکھنا، کتابیں پہلے بھی آئیں، تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، لیکن وہ ساری کتاب اللہ تھیں۔ یہ اعزاز صرف قرآن کو حاصل ہے کہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ وہ کتاب اللہ تھیں، یہ اعزاز صرف قرآن کو حاصل ہے کہ یہ کلام اللہ ہے۔ تورات کلام اللہ نہیں، انجیل کلام اللہ نہیں، زبور کلام اللہ نہیں، یہ کلام اللہ ہے۔ اللہ نے زبان ربوبیت سے اس کی تلاوت فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر تورات آئی کتاب کی شکل میں، انجیل نازل ہوئی کتاب کی شکل میں، زبور نازل ہوئی کتاب کی شکل میں۔ کتاب کی شکل جانتے ہوں گے آپ، یعنی کہ دو گتوں میں جیسے محفوظ ہوتی ہے کتاب، وہ کتاب۔ مجھے دیکھیے، مجھے دیکھنا ہوگا، اپنے اب وقت بہت تھوڑا ہے، اتنا تھوڑا ہے کہ میں اب آپ کو اپنے مزاج کے مطابق نہیں بنا سکتا اور خود کو آپ کے مزاج کے مطابق نہیں لا سکتا۔ اب تھوڑا سا گزارا کیجئے گا۔ وہ کتاب کی شکل میں آئیں، یعنی کہ اکٹھی۔ یہ دیکھیں نا، یہ ڈبہ، یہ ڈبے کا ڈبہ میں پکڑا دوں صاحب کو، انہیں ڈبے کا ڈبہ پورا پکڑا دوں، اور ایک ہے کہ میں اس کی ایک ایک چیز کر کے پکڑاؤں۔ بات سمجھ آ رہی ہے وہ نہیں آ رہی؟ تورات آئی کتاب کی شکل میں اکٹھی، زبور آئی کتاب کی شکل میں اکٹھی، انجیل آئی کتاب کی شکل میں اکٹھی۔ قرآن اکٹھا نہیں آیا، وہ اکٹھی آئیں، آ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں، بکھر گئیں۔ قرآن بکھر کر آیا، ٹکڑوں میں آیا، کبھی کوئی سورت، کبھی کوئی آیت، کبھی پارے کا کوئی حصہ۔ وہ کتاب کی شکل میں آئیں، آ کر بکھر گئیں۔ یہ بکھر کر آیا، ایسا جڑا، اب قیامت تو آ سکتی ہے، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ پہلی کتابیں اوروں کو عطا کی، قرآن اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ پہلی اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب یہاں پر اگر آپ دھیان دیں طالب علم کی جانب، تو میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا۔ یقیناً مجھ سے پہلے بیانات ہو چکے ہوں گے، اس موضوع پر بھی ہو چکا ہوگا، اب میں رہنے دوں پھر۔ اچھا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن ہم نے نازل کیا، حفاظت ہم کریں گے۔ ہم تو جمع کے لیے ہوتا ہے، ہم بہت سارے لوگ ہونا تو پھر ہم بولا جاتا ہے۔ اللہ تو اکیلا ہے، وہ تو وحدہ لا شریک ہے، اس کا تو کوئی شریک۔ میں اگر اکیلا آیا نا تو میں کہوں گا میں آیا، اور ہم چونکہ کافی سارے تھے، اکٹھے تھے، تو پھر میں کہوں گا ہم آئے۔ میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ہم ہوتا ہے بہت سارے لوگ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نازل کیا، حفاظت ہم کریں گے۔ یہ اللہ نے ہم ہر اس مقام پر لگایا جہاں دعوے والی بات تھی کہ یہ میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر بندہ اپنے آپ کو، جیسے اللہ نے فرمایا محبوب ورفعنا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ہم نے، اللہ آپ تو احد ہیں، آپ تو اکیلے ہیں، ہم ہوتا ہے جمع کے لیے۔ اب اسے یوں سمجھیے، کسی کا دشمن ہو نا بہت، سجن ہو ایک اور ہو پاور والا، سجن ہو اکیلا اور ہو طاقت والا، تگڑا، پاور والا، تو دشمن بہت سارے ہوں اور وہ اسے تنگ کریں، کہیں سے ساحر کہا جا رہا ہے، پاگل کہا جا رہا ہے، مجنوں کہا جا رہا ہے، دیوانہ کہا جا رہا ہے، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، اور سجن ہو نا ایک پاور والا، تو وہ اپنے دوست کو تسلی دیتے ہوئے خود کو اکیلا ظاہر نہیں کرتا، وہ اسے کہتا ہے پریشان کیوں ہوتے ہو، ہم ہیں نا۔ ہوتا ایک ہے لیکن خود کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے، پاور والا ظاہر کرنے کے لیے کہتا ہے ہم ہیں نا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا محبوب ورفعنا
लाका जिक्रक, महबूब इन दुनिया वालों की बातों से परेशान नहीं होना कि ये आपको गालियां देते हैं, पत्थर मारते हैं। वरफाना लाका जिक्रक, हम हैं ना जिसने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। इसीलिए अल्लाह यहाँ भी हम इस्तेमाल फरमाते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। महबूब कुरान हमने नाजिल किया, हिफाजत हम करेंगे। अल्लाह यहाँ पर अपनी पावर का इजहार फरमा रहे हैं, हम करेंगे। और जब हम करेंगे तो फिर कौन है जो कुरान को टुकड़े करना चाहे? कौन है जो कुरान को खत्म करना चाहे? वो खुद खत्म हो जाएगा, कुरान खत्म नहीं होगा। कुरान को अल्लाह ने, इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद लिया है। और अल्लाह फरमाते हैं इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। कुरान यहां पर एक दावा करता है। दावा तो आप जानते ही होंगे, ज्यादा आपसे आप इन्हें बुलवाऊं नहीं ना, परेशान ना हो जाए, ऐसा ही रहे, ऐसे ही। दावा आप जानते ही होंगे कि दावा क्या होता है। दावा, ये कुछ दिन पहले इलेक्शन का दौरा था तो आपने बड़े बड़े दावे सुने होंगे। उसमें जो भी खड़ा होता है ना इलेक्शन पे, वो फिर दावा करता है मैं इतने घर बनवा दूंगा, होता है ना। मैं किसी ने कहा मैं 300 यूनिट फ्री बिजली दूंगा, किसी ने कहा मैं इतनी नौकरियां दूंगा। अच्छा, जो भी दावा करे ना, बंदा उसे देखता है, फिर उसका दावा देखता है कि ये दावा इस पे जचता भी है या नहीं, इसे अच्छा भी लगता है या नहीं, ये इस दावे को पूरा कर भी सकता है या नहीं। मिसाल के तौर पर, अब यहाँ से अगर किसी को ना हो ना जल्दी कि वो हम इतनी दूर जाना है तो हम कैसे जाएंगे, तो मैं तसल्ली देते हुए कहूँ यार बैठो, कोई फिक्र नहीं है जल्दी जाने की, अभी यहाँ पर हेलीकॉप्टर आ जाएगा, आपको छोड़ आएगा। आपने ये मेरा दावा देखना है और उधर मुझे देखना है कि है मौलवी कह रहा है हेलीकॉप्टर आ जाएगा, ये दावा इस पे जचता भी है या नहीं। अब ये जो दावा है ना, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही या अक़वम, ये रब का दावा। किसका दावा है? रब का दावा। और रब का दावा तो गलत नहीं होता। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही या अक़वम, जो मेरे सफीने में आए, कुरान कहता है जो मेरे जीने में आए, जो मेरे करीने में आए, जो मेरे सफीने में आए, मैं उसे दुनिया के अंधेरों से उठाकर बामे सरैया की बुलंदियों तक पहुंचा देता। ये बच्चे बैठे हैं ना जिन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया है, दस्तारबंदी होगी है, होनी है, इनके सरों पर दस्तार रखी जाएगी। ये आज तकरीब है ना, ये तकरीब है, इनके सरों पर दस्तार रखी जाए, ये तकरीब सजाएगी, शामियाना लगाया गया, कनात लगाएगी, आप तशरीफ लाए, मैं हाजिर हुआ, उलमाए कराम तशरीफ लाए, मुअज़्ज़िज़ीन तशरीफ लाए। एक तकरीब अभी इनके एजाज में मुनक्किद होनी है। यहाँ आप आए हैं, मैं आया हूँ, वहाँ सारे नबी आएंगे, वहाँ इमामुल अंबिया आएंगे। यहाँ इनके सरों पर दस्तार रखी जाएगी, वहाँ इनके वालिदैन के सरों पर दस्तार रखी जाएगी। और एक और जुमला सुनिए, मैं बड़े शर सदर के साथ कहने लगा हूँ, जन्नत में इंशाअल्लाह आप सभी जाएंगे, इंशाअल्लाह तो बोल दो, नहीं जाने का इरादा बोल दो इंशाअल्लाह, खुश होके बोल दो इंशाअल्लाह, मुस्करा के कह दो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जन्नत में सभी जाएंगे। जो भी जन्नत में जाएगा ना, हज़रत मौलाना कारी इस्माइल साहब, जो भी जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाने से पहले उसका प्लाट, उसकी कोठी, उसका बंगला पहले से उसके नाम लग चुका होगा। ये मेरा जुमला तवज्जो से सुनना, जो भी जन्नत में जाएगा उसका प्लाट, उसकी कोठी, उसका हुदूद अरबा कितने मुरब्बा है, वो सारा पहले से उसके नाम अलॉटमेंट हो चुका होगा। ये नमाजी के लिए है, ये गाजी के लिए है, ये शहीद के लिए है, ये रोज़ादार के लिए है, ये तहज्जुद गुजार के लिए है, ये मुजाहिद के लिए है, ये सदकात देने वाले के लिए है, ये ज़कात देने, पहले से तय होगा। हाफिज का पहले से तय नहीं होगा।
سبحان اللہ۔ سٹیج والوں کو بھی بات میری پتلی سمجھ، اردو سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ ہر ایک کا پہلے سے طے ہوگا، یہ اتنے گز ہے، اتنے مربع ہے، اتنے ایکڑ ہے، یہ منگلہ ہے، یہ کوٹھی ہے، یہ نمازی کے لیے، یہ حاجی کے لیے، یہ مجاہد کے لیے، یہ شہید کے لیے، یہ غازی کے لیے پہلے سے طے، حافظ کے لیے پہلے سے طے نہیں ہوگا۔ اللہ حافظ کو فرمائیں گے یہاں سے پڑھنا بھی شروع کر، چلنا بھی شروع کر، پڑھنا بھی شروع کر، چلنا بھی شروع کر، جہاں تیرا آخری لفظ ہوگا پیچھے مڑ کے دیکھنا، جتنا فاصلہ طے کر آیا ہے میں سارا تیرے نام لگا رہا ہوں۔ یہ اللہ نے اعزاز رکھا ہے حافظ قرآن کے لیے۔ اب قرآن ہے کیا؟ دیکھیں میں جیسا ہی پہنچا قاری اسماعیل صاحب نے میرا تعارف کرایا، یہ ادارہ ہے مدرسہ حسنین قریمین، اس کا ایک تعارف ہے۔ آپ جتنے لوگ آئے بیٹھے ہیں سب کا ایک نہ ایک تعارف ہے، اس کا گھر کہاں ہے، پڑھتا کہاں ہے، کام کیا کرتا ہے، ملازمت کیا کرتا ہے، ولدیت کیا ہے، قبیلہ کیا ہے، خاندان کیا ہے، یہ تعارف ہے۔ قرآن کا تعارف کیا ہے؟ میں نے جب قرآن سے پوچھا کہ قرآن کا تعارف کیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس، اسے میں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا ہے، یہ محض چومنے کے لیے نہیں آیا، یہ محض اپنی صفائی دینے کے لیے، سر پہ رکھ کر اپنی قسم اٹھانے کے لیے نہیں آیا، یہ محض برکت کے لیے نہیں آیا۔ برکت ملتی ہے، رحمت ملتی ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس، اسے میں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، جو اس کے دامن رحمت میں آئیں انہیں پھر میں دنیا کے گٹا ٹوپ اندھیروں سے اٹھاتا ہوں، بام سریہ کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہوں، پھر وہ دنیا کی ظلمتوں میں نہیں رہ سکتا، پھر وہ دنیا کے اندھیروں میں نہیں رہ سکتا، پھر وہ دنیا کی ظلمتوں میں نہیں رہ سکتا، پھر وہ دنیا کی ذلتوں میں نہیں رہ سکتا، پھر بےعزتیاں اس کا مقدر نہیں بنتی، اسے دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، اس کے لیے آخرت میں بھی میں نے اعلیٰ مقام رکھا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ کتاب ہے، یہ کتاب اللہ نے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ہدایت کے لیے بھیجی، اور اس کتاب کے ساتھ اللہ نے معلم آمنہ کا لال بھیجا۔ سبحان اللہ، کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ اس کتاب کو پڑھانے کے لیے اللہ نے معلم اور مدرس آمنہ کا لال بھیجا، اور وہ ویسا ہی بھیجا جیسا قرآن ہے۔ حضور ویسے ہی ہیں جیسا ام المومنین سیدہ عائشہ سے کسی نے سوال کیا نا کہ حضور کی سیرت کیا ہے، تو ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کیا تو انہیں قرآن نہیں پڑھا؟ جو قرآن ہے وہ حضور ہیں، جو حضور ہیں وہ قرآن ہے۔ محبت سے کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ جو قرآن ہیں وہ حضور ہیں، جو حضور ہیں وہ قرآن ہیں۔ تو اسی لیے میں کہا کرتا ہوں ایک یہ قرآن جو 30 پاروں میں بند ہے، ایک یہ قرآن جو ان بچوں نے حفظ کیا، ایک یہ قرآن جو آپ کے گھروں میں ہے، ایک یہ قرآن جس کی آپ تلاوت کرتے ہیں، اور ایک وہ قرآن جو مکہ کی گلیوں میں چلتا رہا۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے یہ بھی قرآن ہے، اور حضور بھی قرآن ہیں۔ یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی بالا، وہ قرآن بھی بالا، یہ قرآن بھی نرالا، وہ قرآن بھی نرالا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی ہنسی، وہ قرآن بھی ہنسی، یہ قرآن بھی رحمت، وہ قرآن بھی رحمت، یہ قرآن بھی برکت، وہ قرآن بھی برکت، یہ قرآن بھی عزت، وہ قرآن بھی عزت، یہ بھی ہنسی جو 30 پاروں والا ہے، وہ بھی ہنسی جو والضحیٰ کے چہرے والا ہے۔ فرق یہ اس قرآن کے پارے ہنسی، اس قرآن کے نظارے ہنسی۔ فرق یہ اس قرآن کی سطریں کالی، اس قرآن کی زلفیں کالی۔ فرق یہ قرآن ہدایت، وہ قرآن ہادی، یہ قرآن واس، وہ قرآن واعظ، یہ قرآن رحمت، وہ قرآن رحمت للعالمین۔ فرق یہ قرآن نور، وہ قرآن سراج منیر۔ فرق یہ قرآن لفظ، وہ قرآن معنی، یہ قرآن متن، وہ قرآن تشریح، یہ قرآن تشریح، وہ قرآن تفسیر، یہ قرآن کنایا،
وہ قرآن تعریف، یہ قرآن دعویٰ، وہ قرآن دلیل، یہ قرآن قندیل، وہ قرآن تنویر، یہ قرآن خاموش، وہ قرآن بولتا ہوا، یہ قرآن سینوں میں اترنے والا، وہ قرآن روحوں میں اترنے والا، یہ قرآن کتابوں کا سردار، وہ قرآن نبیوں کا سردار، جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے۔ یہ بھی قرآن ہے، حضور بھی قرآن ہیں، حضور بھی اعلیٰ ہیں، یہ قرآن اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بطور نصاب کے بھیجا زندگی گزارنے کے لیے، اور اس کتاب کو پڑھانے والا آمنہ کا لال بھیجا، عبداللہ کا در یتیم بھیجا، صدیق کا یار بھیجا، بلال کا غمخوار بھیجا۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن بھی اعلیٰ ہے اور وہ قرآن بھی اعلیٰ ہے۔ یہ قرآن ویسا ہے جیسے حضور ہیں، اور حضور کی ساری زندگی ویسی ہے جیسے یہ قرآن ہے۔ کہہ دو ذرا سبحان اللہ، پھر سے ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ اب ایک مقام پر اللہ جب مجھے اور آپ کو مخاطب فرماتے ہیں نا، تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم۔ اللہ اس آیے مبارکہ میں ایک اعلان فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس، لوگوں کو مخاطب فرماتے ہوئے، یا ایھا الناس، او انسانوں، قد جاءکم الرسول، آ گیا الرسول، رسول صرف نہیں، الرسول، میرا خاص رسول آ گیا۔ آنے والے پہلے آتے رہے، لیکن اب وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے بیتاب جن کے لیے سارا زمانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بتھا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا۔ ارے لوگو، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ الرسول، صرف رسول نہیں فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم رسول نہیں فرمایا، قد جاءکم الرسول فرمایا، الرسول فرمایا۔ یہ رسول سے پہلے جو الف لام لگایا تو اس کا معنی ہوتا ہے خاص رسول، میرا پیارا رسول، وہ جس کی آمد کی انتظاریں تھیں، وہ رسول۔ اب میں عظمت قرآن پہ ایک لفظ اس آیت میں سے نکال کے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول من ربکم، رب کی طرف سے آ گیا۔ اللہ کیا لے کر آ گیا؟ اللہ فرماتے ہیں بالحق، حق لے کر آ گیا۔ اس حق سے مراد مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن لے کر آ گیا بالحق، اور یہ ایسا حق لے کر آیا، یہ قرآن حضور سے جدا نہیں، حضور قرآن سے جدا نہیں، بالحق، حق لے کر آیا۔ یہ با اور حق، یہ قرآن اور حضور کو با ساتھ ایسے ملاتی ہے، بالحق، کہ میرا محبوب اٹھے تو حق بنے، میرا محبوب بیٹھے تو حق بنے، میرا محبوب چلے تو حق بنے، میرا محبوب کھائے تو حق بنے، میرا محبوب پیے تو حق بنے، میرا محبوب اوڑے تو حق بنے، اس کی تجارت حق بنے، اس کی معیشت حق بنے، اس کی معاشرت حق بنے، اس کی صلح حق بنے، اس کی جنگ حق بنے، اس کی دوستی حق بنے، اس کی دشمنی حق بنے۔ یہ کسی کی گودی میں سوئے تو حق بنے، کسی کو اپنے بستر پہ سلائے تو حق بنے۔ جی، ابو بکر کی گودی میں سوئے تب بھی حق بنے، علی کو ہجرت کی رات اپنے بستر پہ سلائے تب بھی حق بنے، بالحق۔ اب یہاں پر میں ایک اس آیے مبارکہ سے بڑا قیمتی جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، اگر آپ کا دھیان میری طرف ہے۔ میری بات میں سمجھ آ رہی ہے؟ پریشان تو نہیں بیٹھے؟ اب مجھ سے پریشان نہ ہوئیے گا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں بڑا لمبا سفر کر کے آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، سبحان اللہ، بڑا لمبا سفر کر کے آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، اور اس کے لیے ایک پروگرام کی میں نے قربانی بھی دی ہے، وہ حضرت کو پتہ ہے، صرف آپ کو دیکھنے کے لیے۔ اب دھیان رکھیے گا، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم۔ اللہ آپ نے یہ جو اتنی لمبی تمہید باندھی ہے، توجہ رکھنا، میں بڑا پیارا جملہ بولنے لگا ہوں اور قرآن سے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اللہ آپ نے یہ جو اتنی لمبی تقریر کی ہے، یا ایھا الناس، اوے لوگو،
آ گیا، قوم تمہارے پاس آ گیا، رسول نہیں خاص رسول آ گیا، حق لے کر آ گیا، رب کی طرف سے آ گیا. یہ جو اتنے سارے لفظ اللہ آپ نے بولے ہیں، چلیں آپ انہیں دیکھ لیں پہلے، پھر میں کرتا ہوں بات. اچھا ماشاءاللہ پنجابی بھی سمجھ آندی ہے؟ سبحان اللہ. ایویں پھر ڈرا کے منو بٹھائے. نہیں اتنا انہاں نے امتحان اچ بھی نہ پاؤ تو میرے ہستے بھی امتحان نہ بڑھ. نہیں میں تے تنگ نہیں کر رہا، میں تے انہاں نو بھی نہیں کہہ رہا بھی بولو، بس صرف سن دینا اتنا ہی کافی ہے. میری باتیں ویسے سمجھ آ رہی ہیں، سارے ہلا دیں، کوئی بات نہیں، کیوں صرف کر دیں. اب میں اپنے رب سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، بہت دھیان سے مجھے سنیے گا. اللہ کرے یہ بات میں بھی سمجھ جاؤں، آپ بھی سمجھ جائیں، اور ممکن ہے میں آپ کے بانے اپنے آپ کو سمجھانے لگا ہوں. اللہ یہ جو آپ نے اتنی لمبی تمہید باندھی، یا ایھا الناس، اوے لوگو، تمہارے پاس آ گیا، رسول نہیں خاص آ گیا، الرسول آ گیا، رب کی طرف سے آ گیا، حق لے کر آ گیا. یہ جو اتنے سارے اللہ لفظ آپ نے بولے، اپنے قرآن میں لگائے، آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ پوچھا ہے نا کیا کہنا چاہتا ہوں، تو سنو. فآمنوا، تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ ایمان لے آؤ. کیا کرو؟ کیا کرو؟ اب یہ دیکھیں نا، یہ جملہ سن کر ہمارے کانوں پہ ہلکی سی بھی جوں نہیں رینگی. کوئی بات نہیں، بچوں نے بولنا ہے. یہ جملہ سن کر ہمارے کان پہ ہلکی سی بھی جوں نہیں رینگی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرما رہے ہیں آمنو، ایمان لے آؤ. تو ہم تو پہلے ہی ایمان والے ہیں، یہی ہے نا بات. ہم تو پہلے ہی ایمان والے ہیں نا، اب ہم نے کیا ایمان لانا. یہ اتنی آسان بات نہیں، اتنی سوکھی بات نہیں. اگر یہ اتنی آسان بات ہوتی نا تو اللہ قرآن میں یہ نہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. پٹھانوں، پنجابیوں، اردو والو توجہ، اللہ قرآن میں یہ نہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. آپ نے جملے پہ غور نہیں فرمایا. اے ایمان والو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. اللہ ہم ایمان والے تو ہیں، تبھی آپ فرما رہے ہیں ایمان والو، پھر آپ یہ بھی حکم دے رہے ہیں ایمان لے آؤ. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں، محفل میں بیٹھ جاؤ. تو جی کہہ رہے ہو سن پنجابی بھی سمجھ آندی ہے، لیکن توڑے چہرے دس دن کہ نہ پنجابی سمجھ آندی ہے نہ اردو سمجھ. کم از کم اظہار تے کرو نا میرا جملہ سمجھ آ گیا. یہ جملہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں اے محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں، محفل میں. تو عجیب ہے یا نہیں؟ عجیب ہے نا. محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں، ایک طرف میں اقرار کر رہا ہوں کہ آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر میں کہہ رہا ہوں محفل میں بیٹھ جاؤ. یا مثال کے طور پر قاری اسماعیل صاحب اعلان کریں جنہوں نے کھانا کھا لیا ہے وہ کھانا کھا لیں. مثال کے طور پر تیار ہے؟ اچھا میں نے ویسے ہی بولا ہے. سبحان اللہ. یہ بالکل جملہ ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں بیٹھے ہوئے لوگوں بیٹھ جاؤ. قاری اسماعیل صاحب فرمائیں جنہوں نے کھانا کھا لیا ہے وہ کھانا. اب عجیب بات ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو. تو کوئی رولا تو ہے، کوئی رولا تو ہے ہمارے ایمان لانے میں، ہے نا. میں اگر یہ کہوں نا کہ محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں محفل میں بیٹھ جاؤ، تو اس کا مطلب ہے ممکن ہے ظاہری طور پر بیٹھے ہوئے ہو، دھیان گھڑی کی طرف ہے، دھیان کام کی طرف ہے، دھیان ادھر ہے جو کام چھوڑ کے آئے، دھیان ادھر ہے جہاں سے میسج آ رہا ہے کہ ابھی تک پہنچا نہیں دیہڑی پر. اگر یہ کہیں کہ کھانا کھا لیا جنہوں نے وہ کھا لیں، تو ممکن ہے تکلف کی وجہ سے کہا ہو.
کہ تکلف سے نہیں کھایا تو یار اچھے طریقے سے کھا لو. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. اچھا اسے یوں سمجھیے اب کو بندہ ناراض نہ ہو جائے. ایک بندہ حاجی نہ ہو اور اس نے اپنے دروازے پر لکھوا رکھا ہو حاجی فلاں. اب میں فلاں کہہ رہا ہوں, کوئی فرضی نام بھی نہیں دے رہا, ہو سکتا ہے کوئی وہ فرضی نام نکلنا ہے. ایک بندہ حاجی نہ ہو اور اس نے اپنے دروازے پر پٹی لگا رکھی ہو حاجی, آپ سوچ لو کوئی نہ کوئی نام, حاجی فلاں, اور اس کے پڑوسی کو پتا ہو کہ یہ حاجی نہیں. پڑوسیوں کو تو بڑی بڑی باتیں پتا ہوتی ہے, اسے پتا ہو کہ یہ حاجی شاجی کوئی نہیں, ویسے ہی اس نے نام لکھا ہوا ہے. تو لوگوں میں بیٹھ کر, کسی ڈیرے پر بیٹھ کر, کسی بیٹھک میں بیٹھ کر, کسی سیاسی بندے کے چوک میں بیٹھ کر, وہ جسے پتا ہے کہ یہ حاجی نہیں وہ اسے حاجی کہہ دے تو اس کا مطلب ہے پڑوسی نے اس کی عزت رکھ لی, اس کی لاج رکھ لی, اس کا برم رکھ لیا, اس کی عزت رکھ لی. میں قربان جاؤں اپنے اللہ پر. اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا, تم نے نام رکھوایا نا اپنا مومن, تم نے کہا مومن ہے, میں نے تمہیں بے ایمان نہیں کہا, میں نے تمہاری عزت رکھ لی, تمہارا برم رکھ لیا, تمہاری لاج رکھ لی. لیکن سنو میں تو دلوں کے بھید جانتا ہوں نا, میں تو علیم بذات الصدور ہوں. تم نے نام رکھوایا اپنا مومن, تم نے کہا ہم مومن ہیں, ہم ایمان والے ہیں, تو سنو میں نے کہہ دیا تمہیں مومن, خوش ہو جاؤ, میں نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا, میں نے تمہیں بے ایمان نہیں کہا. لیکن سنو اب آپس کی تمہاری اور میری آپس کی بات ہے, آمنو ایمان لے بھی آؤ. اور حاجی لکھوا تو لیا ہے, اب حج کر بھی لے. مومن کہلوا تو لیا ہے, مومن بن بھی جا, ایمان لے بھی آ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. اچھا اللہ پھر آپ ہی بتائیے میں کیسا ایمان لاؤں, مجھے تو نہیں سمجھ آتی. یہاں تو مجھے سارے اپنی طرف کھینچتے ہیں, ہر مولوی اپنی طرف کھینچتا ہے, ہر جماعت اپنی طرف کھینچتی ہے, میں کیا جانوں. مجھے پھر آپ ہی بتائیے کہ میں کیسا ایمان لاؤں جو آپ کو بھی قبول ہو, رسول اللہ کو بھی قبول ہو. قرآن مجید کا طالب علم ہوں, قرآن مجید کی محفل ہے, اللہ بتانے لگے ہیں کہ میں کیسا ایمان چاہتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اچھا مجھ سے پوچھا ہے نا کیسا ایمان چاہتا ہے, تو پھر سن فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان ایسا لاؤ جیسے میرے محمد کے یار ایمان لائے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اوے بوڑھو ایسا ایمان لاؤ جیسے ابو بکر ایمان لایا. اوے جوانو ایسا ایمان لاؤ جیسے عمر ایمان لایا. اوے تاجرو ایسا ایمان لاؤ جیسے عثمان ایمان لایا. اوے بہادرو ایسا ایمان لاؤ جیسے علی ایمان لایا. اوے عورتوں ایسا ایمان لاؤ جیسے سمیہ ایمان لایا. وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ فرماتے ہیں میں نے ایمان کے لیے معیار, میں نے ایمان کے لیے کسوٹی اپنے محبوب کی جماعت کو بنا دیا ہے. میں قیامت تک کے لیے ایمان کے لیے معیار اور نمونہ محمد کے یاروں کو بنا رہا ہوں. میری جان صحابہ کے حق میں, ایمان صحابہ کے حق میں, قرآن صحابہ کے حق میں, دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں, گلشن کی بہار صحابہ, روشن مینار صحابہ, مطلع انوار صحابہ, محبوب غفار صحابہ, سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ, کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ, صادق اور امین صحابہ, آسن حسین صحابہ, وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. عظمت قرآن عظمت قرآن, شان صحابہ شان صحابہ. حضرت مولانا قاضی متی اللہ سعیدی صاحب جزاک.